السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، 2 دن پہلے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے ملک بھارت کی پارلیمنٹ میں جو جدید تعمیر کی گئی ہے، اس پارلیمنٹ میں ساورکر اور گوڈسے کا خون اپنا زہر اگل رہا تھا، اور وہی آئیڈیالوجی کو سنسد پر لاگو کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی تھی۔ اس سے بڑی ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ سنسد میں بیٹھے بی جے پی کے ارکان، ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، ان کی خوشی کسی سے پوشیدہ نہیں رہی۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو ساورکر اور گوڈسے کا خون پکار رہا تھا، تو اس کے در پردہ آر ایس ایس کا ذہن اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی اس میں مکمل شامل تھی۔ اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور بی جے پی آر ایس ایس جو ملک میں اور ہمارے بھارت میں جو نزاعی کیفیت پیدا کر رہی ہے، اور اس کی اصل نیت کیا ہے، اس کے تعلق سے مزید کچھ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر بھارتی جانتا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ میں یہاں یہ تو مخالفین ہیں، ان سے اس کے سوا اور کیا توقع رکھی جا سکتی ہے، لیکن آج میں ان سے مخاطب ہوں جو ان مخالفین کے اعلی کار بن کر اپنی قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج میں ان سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص جو ہمارے بھارت میں ایک متبرک نام سے ایک تنظیم قائم کی گئی ہے، جس کو صوفی سجادگان کا نام دیا گیا ہے، جس کے کرتا دھرتا اجمیر شریف کے دیوان جناب زین العابدین صاحب اور ان کے لڑکے نصیر الدین جو اس کے سربراہ ہیں، اور یہ ہمیشہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کی یہ در پردہ تائید کرتے آئے ہیں۔ یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور 2024 میں ان کا مشن یہی ہے کہ جتنے بھی بھارت میں درگاہیں اور خانقاہیں ہیں، ان کو بی جے پی کے قریب لایا جائے۔ تو اسی مقصد کے تحت یہ لوگ بی جے پی کے لیے اور آر ایس ایس کے ایجنڈے کو روبہ عمل لانے کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اور اگر میرے کہے ہوئے یہ الفاظ اگر غلط ہے، یہاں پر میں ایک سوالیہ نشان دیتا ہوں کہ اگر میرے یہ کہے ہوئے الفاظ غلط ہے، تو پھر میں سوال کر رہا ہوں دیوان جی اجمیر شریف سے اور ان کے لڑکے سے کہ تمہارے ایک بھائی کا پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی اور مذہب اسلام کو برا بھلا کہا گیا، ان کو ملا کہا گیا، کٹوا کہا گیا، دلال کہا گیا، آتنکوادی کہا گیا، تو اس وقت ابھی تک آپ کی آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ آپ بھارت کی ایک تنظیم کو بین کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے۔ آپ حکومت ہند کے پاس کئی نمائندگیاں کی، آپ نے اس تنظیم کو بین لگا جائے، یہ فرقہ پرست ہے۔ تو میں تمہارے سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پارلیمنٹ میں کیا ہوا تھا؟ کیا یہ فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں تھا؟ کیا جو تلوانہ بتا کر مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا یہ فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں ہے؟ مساجد پر بھگوا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، تو کیا فرقہ پرستی کا ننگا ناچ نہیں ہے یہ؟ کیا ابھی بھی تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو؟ ابھی بھی تم مسلمانوں کے جو ہے نا رہبری کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ آج 3 دن ہو گئے، آج جتنے اس کونسل سے منسلک ہے، کیا ان کو سانپ سونگ گیا ہے؟ ان کو
بھارت کی ایک جہتی کا مسلمانوں میں اتحاد کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی کی زبان نہیں کھلی، اور وہ شمسی جو کسی مسجد کا شاہی امام کہلاتا ہے، جو ایک مدرسہ چلاتا ہے، جس نے موہن بھاگوت کو اپنے مدرسے میں بلایا اور ان کو راشٹر پتا کہا تھا، آپ کو مولانا کہتا ہے، لعنت ہے تیرے ان پر، لعنت ہے تیری مسلمانی پر، پھر آج 3 دن سے تیری زبان کھلی کیوں نہیں؟ کھلی کیوں نہیں؟ پوچھتے رہے راشٹر پتا سے سوال کر، میں چیلنج دے رہا ہوں لیاسی، میں تم کو چیلنج دے رہا ہوں، تمہارے راشٹر پتا سے پوچھ کہ جو جمہوریت کا جس کو مندر کہا گیا ہے پارلیمنٹ، اور جس پارلیمنٹ کے سیڑھیوں پر مودی نے اپنا ماتھا ٹیکا تھا، اس مندر میں کیا ہو رہا ہے؟ اگر جس کو تم مندر مانتے ہو تم اس کی قدر نہیں کرتے، ہاں؟ جو مندر سمجھتے ہو اس کے عظمت کے اس کے دھجیاں اڑا رہے ہو، تو تم کو بھارت سے کیا مطلب ہے؟ بھارت واسیوں سے کیا مطلب ہے تم کو؟ کیا یہ سوال پوچھ سکتے ہو تم؟ ارے بی جے پی اور RSS کے دلالوں، میں تم سے سوال پوچھ رہا ہوں بھائی، اگر تم میں حمیت غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو اپنے ضمیر کو بیدار کرو۔ آج ایک بڑی بارگاہ کے نام کا سہارا لے کر آج مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ تم کو نظر نہیں آتا، اور کسی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تم ناچنا شروع کرتے ہو، اور تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے رہبر سمجھتے ہو۔ لعنت ہے تم پر۔ منافقت تو اسی کو کہا جاتا ہے، اور یہ منافقین آج نہیں ہے، یہ سرکار کے زمانے میں بھی تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی کی نسل ہو سکتی ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ارے جس کو اپنی قوم کا اسلام کا پاس و لحاظ نہیں ہے تو وہ رہبر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اگر تم میں ہمت و غیرت ہے تو آج پوچھو جا کے تمہارے راشٹر پتا سے، آج پارلیمنٹ کے سامنے تم اپنے کونسل کے ممبروں کو لے کر وہاں پر دھرنا منظم کرو، سوال پوچھو کہ دستور کے جمہوریت کے مندر میں کیا ہو رہا ہے؟ دستور کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، اس دستور کے سامنے ماتھا ٹیکنے والے اس دستور کو جو نا ننگا کر رہے ہیں، اس سے بڑی جو نا بھارت کی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ساری دنیا میں اس کا جو ہے نا کیا جو ہے نا نتیجہ سامنے آئے گا، بھارت کی چھبی کیسے نظر آئے گی؟ اور میں ان تمام ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں سے جس کا دستور پر اور جمہوریت پر اور جو پارلیمنٹ کے تقدس پر جس کا یقین ہے، ان کو چاہیے کہ یہ وقت جو ہے نا اپنے بھارت کی گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے، دستور کی حفاظت کے لیے اور پارلیمنٹ کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ لازم ہے کہ آواز بلند کریں اور مرکزی سرکار سے مطالبہ کریں کہ وہ غور سے اور ساورکر کے خون کو تا حیات اس کو جو نا پارلیمنٹ میں آنے سے جو نا اس کو بند کیا جائے، بین کیا جائے اس کو۔ اگر یہ مطالبہ نہیں ہوا تو پھر یاد رکھو مسلمانوں، اور میں بی جے پی میں شامل ان مسلمانوں سے، نام نہاد مسلمانوں سے مخاطب ہوں، کیا تمہاری غیرت شرم ابھی بھی نہیں جائے گی کہ تمہارے ساتھ، تمہاری قوم کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، تم اتنے زمین فروش ہو گئے کہ ارے نام بدل لو نام، کون پوچھنے والا ہے؟ ایک بدل لیا، ایک وسیم رضوی بدل لیا، اسلام کا مسلمانوں کا کیا بگڑا؟ اگر تم بدل لو گے تو ہمارا کیا بگڑنے والا ہے؟ کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن تمہارے جسم میں جو خون بہ رہا ہے وہ تو سامنے آ جائے گا، وہ تو سامنے آ جائے گا کہ تم کس خون کے ہو۔ اگر ابھی بھی نام نہاد مسلمان جو بی جے پی اور RSS کے اعلی کار ہیں اور جو بی جے پی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے اور اپنے ایمان کا یہاں پر اعلان کرنا چاہیے۔ یہی جو نا میرا مطالبہ ہے، اور تمام ہمارے ملک کے، بھارت کے جتنے بھی پارلیمنٹرین ہیں، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، ان کو اس وقت اپنے پارلیمنٹ کے تقدس کو بچانے کے لیے، اپنے دستور کی حفاظت کے لیے آگے آنے کی ضرورت ہے، اور جو نا دستور کی حفاظت کرنا ہر شہری کا یہ فرض ہے۔ یہ مسئلے کو یہی اگر چھوڑ دیا جائے تو یہی پارلیمنٹ میں ساورکر اور گوڈسے کا خون بولے گا،
اور यहां पर मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूं, अगर इस बदबख्त के साथ अगर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो याद रखो मैं तमाम सियासी पार्टियों को आगाह कर रहा हूं, जिस तरह बीजेपी से कोई एक मुस्लिम उम्मीदवार पार्लियामेंट में नहीं जाता, उसको नहीं लाया जाता, दरो पर्दा बीजेपी आरएसएस आपको ये वार्निंग दे रही है, अगर दूसरी जमातों से तुम मुंतखब होकर पार्लियामेंट में आओगे तो तुम्हारे साथ ये शुरू होने वाला है। ये जिल्लत बर्दाश्त करना है तो इलेक्शन लड़के आओ, वरना मुसलमानों को इलेक्शन में ठहरने की जरूरत नहीं है। ये तुमको वार्निंग दी जा रही है, ये वार्निंग दी जा रही है। अगर अब भी नहीं समझे तो फिर याद रखो कि फिर हमको जो है ना हमारे वजूद का जो है ना यहाँ पर सवालिया निशान पड़ने वाला है। इसके लिए हमको लड़ाई लड़ना है और तमाम मिलकर मुत्तहिदा तौर पर मरकजी हुकूमत को और स्पीकर साहब पर यह दबाव डालना है कि उसको ताहयात इस पर बैन लगा दिया जाए।